بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سرات.e.مستقیم سعودی نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آج 18 سپٹمبر 2021 ہے۔ آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز قرآن پاک کی اس آیت کے ترجمے سے کیا جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور میری کامیابی کی توفیق اللہ ہی کی طرف سے ہے، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور اس کی طرف رجوع ہوتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان قرآنی آیات اور احادیث کو سمجھ کر ان پر مکمل عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، ویڈیو میں کافی اہم معلومات ہیں، ویڈیو مکمل دیکھیے گا، لائک کر کے دوستوں سے شیئر بھی کیجیے گا۔ سعودی عرب کے حکام کا کہنا ہے کہ سفری پابندی کے شکار ممالک میں موجود غیر ملکیوں کے اقامے اور خروج عودہ کے ویزوں کی توسیع مرحلہ وار کی جا رہی ہے۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ اینڈ امیگریشن، جسے جوازات کہا جاتا ہے، اس بات کی دوبارہ سے واضح طور پر وضاحت کر دی ہے کہ جن غیر ملکی افراد کے ویزے اور اقاموں کی توسیع ابھی تک نہیں ہوئی وہ فکر نہ کریں، پریشان نہ ہوں، اپنے ملکوں میں سکون سے رہیں۔ انشاءاللہ ان تمام اقدامات پر خادمین حرمین شریفین کے حکم کے مطابق کام جاری ہے، مرحلہ وار کام کیا جا رہا ہے۔ جوازات سے آن لائن ایک شہری نے سوال کیا کہ میرا گھریلو ڈرائیور بھارت یعنی انڈیا میں ہے، اس کا اقامہ 30 سپٹمبر کو ختم ہو جائے گا۔ ابشر اکاؤنٹ کے ذریعے پیغام آیا کہ حکومت نے مفت توسیع کا انتظام کیا ہے، کیا کروں؟ اس بارے میں سعودی محکمہ پاسپورٹ نے وضاحت کی اور بتایا کہ فکر کی بجائے اپنی باری کا انتظار کریں، حکومت ممنوعہ ممالک میں موجود غیر ملکیوں کی پریشانی دور کر رہی ہے۔ سعودی حکومت نے سفری پابندی کے شکار ممالک میں غیر ملکیوں کے اقامے خروج عودہ کی مدت میں 30 نومبر تک توسیع کے احکامات جاری کیے ہیں۔ خیال رہے، کرونا وائرس کے سبب سعودی عرب نے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش سمیت متعدد ممالک سے براہ راست پروازوں کی آمد پر مشروط پابندی عائد کر رکھی ہے۔ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا، نیپال، جس بھی ملک سے آپ کا تعلق ہے، پریشان نہ ہوں۔ سعودی محکمہ جوازات کا یہ جو بیان آیا ہے کافی تسلی بخش ہے، آپ پریشان نہ ہوں، اپنے ملکوں میں چین سے ٹائم گزاریں اور وقت کا انتظار کریں۔ سعودی عرب کے حکام کا کہنا ہے کہ سفری پابندی کے شکار ممالک میں موجود غیر ملکیوں کے اقامے اور خروج عودہ کے ویزوں کی توسیع مرحلہ وار کی جا رہی ہے۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ اینڈ امیگریشن، جسے جوازات کہا جاتا ہے، اس بات کی دوبارہ سے واضح طور پر وضاحت کر دی ہے کہ جن غیر ملکی افراد کے ویزے اور اقاموں کی توسیع ابھی تک نہیں ہوئی وہ فکر نہ کریں، پریشان نہ ہوں، اپنے ملکوں میں سکون سے رہیں۔ انشاءاللہ ان تمام اقدامات پر خادمین حرمین شریفین کے حکم کے مطابق کام جاری۔ برطانیہ نے پاکستان اور ترکی سمیت 8 ممالک کو سفری پابندیوں سے متعلق ریڈ لسٹ سے نکال دیا ہے۔ برطانیہ نے جمعے کو اپنی ٹریول لسٹ اپ ڈیٹ کی، جس کے بعد پاکستان کو ریڈ لسٹ سے نکال دیا گیا۔ پاکستان میں برطانوی ہائی کمشنر ترین نے اپنے ایک ٹویٹر میں کہا کہ مجھے تصدیق کرتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ پاکستان کو ریڈ لسٹ سے نکال دیا گیا ہے۔ دوستو، اہم برطانوی ملک جو کہ UK کہلاتا ہے، اس کی جانب سے پاکستان کو ریڈ لسٹ سے نکال دینا اور سفری پابندیوں کے خاتمے کی بنا پر بہت اچھا اقدام ہے۔ دیگر ممالک بھی اس چیز کو پازیٹیو لیتے ہوئے پاکستان کے لیے پابندیاں نرم کر سکتے ہیں۔ حکومت پاکستان کو چاہیے کہ جو بھی کرونا سے متعلقہ ٹیسٹ ہیں اس میں سختی پیدا کی جائے، کسی بھی طور پر جعل ساز لوگ منفی رزلٹ لے کر دوسرے ملکوں کا سفر نہ کریں، کیونکہ اس طرح سے پاکستان کی بدنامی ہوتی ہے۔ UAE نے کہا تھا کہ 680 سے زیادہ پاکستانی شہری جو کہ منفی رزلٹ کی رپورٹ لے کر UAE میں آئے تھے، ان کے مثبت رزلٹ آئے، جس کی اطلاع دوستوں میں نے کل اپنے دوسرے چینل پر آپ تمام بھائیوں کو بھی شیئر کی تھیں۔ اس بارے میں مزید جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ برطانوی اخبارات نے ریڈ لسٹ سے نکالنے والے ممالک میں پاکستان کے علاوہ
ٹرکی، مصر، مالدیپ، سری لنکا، عمان، بنگلہ دیش اور کینیا کو شامل کیا۔ واضح رہے، برطانیہ نے 9 اپریل سے پاکستان سمیت 4 ممالک کو ریڈ لسٹ میں شامل کرنے کا اعلان کیا تھا۔ برطانیہ کی جانب سے دیگر ممالک کے بارے میں بھی اہم اقدامات ہو رہے ہیں۔ یاد رکھیں، ریڈ لسٹ میں شامل ممالک سے آنے والوں کو 10 دن ہوٹل میں قرنطینہ میں رہنا ہوتا تھا۔ ہوٹل میں قرنطینہ کے اخراجات تقریباً 400 پاؤنڈ کا اضافہ ہو گیا تھا، جس کی بنا پر پاکستانی اور دیگر ممالک سے آنے والے افراد کو مشکلات کا سامنا تھا۔ برطانیہ نے پاکستان کو ریڈ لسٹ میں شامل کرنے کے 2 ہفتے بعد انڈیا کو ریڈ لسٹ میں شامل کیا تھا۔ بھی انڈیا کا نام اس لسٹ میں شامل ہے۔ انڈین بھائیوں کے لیے بھی جلد اچھی خبر آنے والی ہے۔ انشاءاللہ اس طرح کے اقدامات سے سعودی عرب اور دیگر ممالک بھی مثبت طریقے سے انٹرنیشنل فلائٹس کھولنے کے بارے میں اقدامات پاکستان کے لیے کر سکتے ہیں۔ سعودی عرب میں عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ چھیڑخانی کے جرم کی ان صورتوں میں خبردار کیا جاتا ہے جس پر انتہائی سخت سزائیں مقرر ہیں۔ سعودی پبلک پروسیکیوشن نے بیان میں کہا کہ غیر اخلاقی حرکت، بد کلامی اور نازیبا اشارہ چھیڑخانی کے زمرے میں آتا ہے۔ کوئی بھی شخص کسی اور کے حوالے سے کوئی غیر اخلاقی حرکت کرے گا، بد کلامی کرے گا، نازیبا اشارہ کرے گا، جس کے خلاف جسمانی طور پر کوئی بری حرکت کرے گا، اس کی آبرو کے حوالے سے بیہودہ بات کرے گا، جدید ٹیکنالوجی وسائل سمیت کسی بھی ذریعے سے کوئی حیا سوز کام یا بات کرے گا، اسے چھیڑخانی کے جرم کا مرتکب شمار کیا جائے گا۔ سعودی پبلک پروسیکیوشن نے بتایا کہ چھیڑخانی کے جرم کی سزا 5 سال تک قید اور 3 لاکھ ریال تک کا جرمانہ ہو سکتا ہے۔ دونوں میں سے کسی ایک سزا پر بھی اکتفا کیا جا سکتا ہے۔ سعودی پبلک پروسیکیوشن کا یعنی عدالت کا مزید کہنا ہے کہ اگر متاثرہ شخص کم عمر یا معذور ہو یا چھیڑخانی کرنے والا متاثرہ شخص پر بالواسطہ یا بلا واسطہ اثر و نفوذ رکھتا ہو تو ایسی صورت میں جرم مزید سنگین ہو جائے گا اور سزا بھی سخت ہوگی۔ سعودی عدالت نے مزید کہا کہ چھیڑخانی دفتر یا تعلیمی ادارے یا پناہ گاہ نگہداشت کے مرکز میں ہوگی اور واردات کرنے والا متاثرہ شخص ایک ہی جنس سے تعلق رکھتے ہوں یا چھیڑخانی کے وقت متاثرہ شخص سویا ہو یا بے ہوش ہو تو ایسی صورت میں سنگین جرم شمار کیا جائے گا۔ اس طرح اگر چھیڑخانی بحرانی حالات، قدرتی آفات یا حادثے کے دوران ہو، ایسی صورت میں بھی اسے سنگین جرم سمجھا جائے گا اور جرم کرنے والے شخص کو کڑی سزائیں اور جرمانے مقرر ہیں جو کہ دیے جا سکتے ہیں۔ تمام غیر ملکی افراد جو سعودی عرب میں رہتے ہیں اس طرح کی حرکات سے باز رہیں۔ سعودی عرب کے اداروں نے واضح کہہ دیا ہے کہ ایسے افراد جو کہ اس طرح کے معاملات میں ملوث پائے جاتے ہیں، سنگین سزائیں اور قوانین انہی کے لیے بنائے گئے ہیں تاکہ دوسرے لوگ عبرت حاصل کر سکیں۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان، امیر قطر شیخ تمیم بن حمد اور امارات میں قومی سلامتی کے مشیر شیخ طاہون بن زائد کی بحیرہ احمر میں دوستانہ ماحول میں ملاقات کی تصویر ویڈیو وائرل ہوئی ہے۔ اس بارے میں بہت سارے لوگوں نے اس دوستانہ ماحول کی تصویر کو بہت پسند کیا اور سوشل میڈیا پر اس ویڈیو نے اور تصاویر نے بڑی جگہ بنائی۔ پچھلے دنوں قطر اور سعودی عرب کے حالات کافی زیادہ غمگین تھے۔ کئی سالوں تک دونوں ملکوں میں ہر طرح کی آمد و رفت اور تعلقات ختم تھے، مگر الحمدللہ مسلمان برادر ممالک میں برادرانہ تعلقات سے مسلم امہ کو بہت فائدہ ہوگا۔ مسلم ممالک کو مل جل کر مسلمانوں کی ترقی اور عافیت کے لیے کام کرنا چاہیے۔ ٹویٹر صارفین نے تصویر پر پسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے تحریر کیا کہ یہ تصویر العلا معاہدے کے بعد تینوں ملکوں کے درمیان اہم ترین مضبوط تعلق کا پتہ دیتی ہے۔